والدین اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، چاہے اولاد گنہگار کیوں نہ ہو، خطا کار بھی کیوں نہ ہو، جتنی بدکار ہو، لیکن والدین کے سینے کے اندر ان کے لیے درد ضرور ہوتا ہے، محبت ضرور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو، میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر والدین کو راضی کرو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا وصال ہو گیا۔ دیکھو نا، والدین اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کے درد میں دل میں اولاد کے لیے کتنی کڑھن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی، میرا معمول تھا کہ میں روزانہ صبح کی نماز پڑھتا، صبح کی نہ جا سکتا تو اس کے بعد کسی اور نماز کے بعد تلاوت کرتا ہوا، رب کے محبوب پر درود پڑھتا ہوا، ذکر اذکار کرتا ہوا ماں کی قبر پر جاتا، وہاں جا کر اسے ایصال ثواب کرتا، زیارت کر کے آتا۔ تو ایک ایسی رات بھی آئی کہ میری والدہ میرے خواب میں آئی۔ جب خواب میں آئی نا تو میں نے دیکھا والدہ آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوا، تو والدہ بھی بڑی خوش ہوئی مجھے دیکھ کر۔ تو والدہ سے میں نے پوچھا کہ اماں یہ بتا کہ تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے؟ تو والدہ نے جواب دیا کہ میری کچھ نیکیاں دنیا کو اوپر تھی، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی بیٹا تم بھی ہو، تم رب کے نیک بندے ہو، مجھے تمہارا ایصال ثواب پہنچتا ہے، تمہارا فائدہ مجھے بھی ہے۔ تو والدہ سے میں نے عرض کی اماں پھر تو رب کا کرم ہے کہ اس نے تجھے بخش دیا ہے، تو آج میرے خواب میں آ کر مجھے اپنے دیدار سے مشرف کیا۔ تو والدہ جواب دیتی ہے بیٹا میں تیرے پاس آئی کیوں ہوں یہ تو پوچھ۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ اماں تو کیوں آئی ہے؟ وہ جواب دیتی ہے کہ میرا آنے کا مقصد ایک ہی تھا کہ تو جب گھر سے چلتا ہے تو ذکر اذکار شروع کر دیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول تجھ پہ شروع ہو جاتا ہے، اور اتنا نور تم پہ اترتا ہے کہ جب میری قبر پہ آتا ہے تو مجھے تو نظر نہیں آتا، سارا نور ہی نور نظر آتا ہے، مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ عرض تجھ سے اتنی ہے کہ گھر سے چلا کر تو ذکر شروع نہ کیا کر، بلکہ میری قبر پر آ کر ذکر اذکار کیا کر، وہاں آ کر مجھے ایصال ثواب کیا کر۔ میں نے عرض کی اماں اس سے تو ثواب کم ہو جائے گا، آپ یہ کیوں حکم فرما رہی ہیں؟ تو والدہ نے جواب دیا بیٹا جب تم گھر سے چلتے ہو میری قبر تک آتے ہو مجھے نور نظر آتا ہے، تو نظر نہیں آتا، میرا دل اس سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب میں تمہارا چہرہ دیکھتی ہوں۔ جب تو ذکر نہیں کرے گا میری قبر پر آئے گا تو نور کم نازل ہوگا، تیرا چہرہ دیکھوں گی مجھے اس سے زیادہ راحت پہنچے گی، پھر وہاں بیٹھ کر میرے کے لیے ایصال ثواب کیا کر، رب تعالیٰ مجھے درجات عطا فرما دے گا۔ تو جب والدین قبر میں جا کر اولاد سے اتنی محبت کرتے ہیں تو دنیا پر رہ کر اولاد سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ تو رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ والدین کو راضی کرنا ہے۔ تو آج سے یہ عہد کر کے جائیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں، اگر والدین ناراض ہیں تو ہم انہیں راضی کریں گے، اگر والدین کے سامنے ہم نے کوئی غلطی کی ہے، ہم نے بے ادبی کیا تو ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ والدین ناراض ہیں تو رب ناراض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے دل میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر اجڑ چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں، ہمیں مسجد کے اندر سکون نہیں ملتا، وجہ یہ ہے کہ رب ناراض ہو چکا ہے۔ تو والدین کے ذریعے رب کو راضی کریں۔ تو مالک کائنات ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اپنی قدر کرنے والا بنائے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، یعنی جیسا قدر کرنے کا حق تھا تم نے قدر نہ کی۔ تو آج کی اس نشست میں، اس درس و بیان میں یہ سبق لے کر جائیں کہ ہم نے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو رب تبارک تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا نیک بندہ بنائے اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔